Assalamu alaikum, dear students. It's Javed Sabi for you. Dear students, we are going to the lesson Achilles of class 8th English textbook. We have read the first 4 parts of the lesson. You can watch them in the first 4 videos. Today we are at page number 86. Before starting the lesson, let me remind you a few things about previous lesson. We saw yesterday that the narrator wanted to purchase a tortoise from the rose beetle man. Rose beetle man is a man here who sells the pets. He sells rose beetles, the insects. He sells chickens, and he sells tortoises here. They had a brief conversation by gestures. You know that the rose beetle man was not able to speak. He expressed himself by pantomime, that's by gestures. About the price of the tortoise, they fixed the deal at $5 or 5 rupees, whatever it is. But there was one problem, that the narrator had no money with him. Let us start it today. I told him. The narrator tells us that he told him. Him here means the rose beetle man. That I had no money on me. The narrator had no money with him. And that he would have to come to the villa. And that the rose beetle man would have come to the villa. जो narrator था उसके पास पैसा नहीं है. उसने उसको समझाया कि मेरे पास पैसा नहीं है और आपको मेरे बंगले पे आके पैसे लेने हैं. He nodded. उसने इशारा किया, सर हिला के इशारा किया, कोई बात नहीं. To nod means to incline the head up and down as if it were the most natural thing in the world. जैसे ये दुनिया में एक कुदरती चीज़ थी, तो जैसे इसमें कोई मसला ही नहीं था कि if you have no money with you can purchase things from someone and that he would come to your home to get money from your home, as it was most natural thing. Excited by owning this pet, the narrator got excited by owning this pet. जब narrator ने इस pet को लिया तो वो excite हो गया. To get excited means having great enthusiasm. Okay. I wanted to get back home quickly. The narrator tells us that he wanted to get back home quickly. वो घर जल्दी से पहुंचना चाहता था. To show it to everyone. ताकि वो घर में हर किसी को दिखाए. So I hurried off along the road. Hurried off. So I here means the narrator. Hurried off is a phrase. It means to leave or depart in haste. मतलब किसी काम में बिल्कुल जल्दी करना. To increase the speed of doing something. That means to do things quickly. ये जल्दी में वो निकला वहाँ से वो रोड की तरह जानिब. Before diving down the hillside, I glanced back. Before diving, dive here means उतरना. Descend sharply. Down the hillside, ये जो पहाड़ी है इससे आगे नीचे वो जा रहा था. I glanced back. The narrator tells us that he glanced back. To glance means to look briefly. एक मुख्तसर नजर मारना, पथ कुन दिसन नजर आ. The rose beetle man was still in the same place on the ground. जो rose beetle man था वो अभी उसी जगह था on the ground, उसी जगह जहाँ पे ये सौदा इनका हुआ था. Wobbling his flute, and he was wobbling his flute. Who was wobbling his flute? It was a rose beetle man who was wobbling his flute. To warble means to sing. वो गा रहा था उधर बांसुरी पे. Okay. The new arrival was christened Achilles. जो new arrival था, नई चीज जो आई थी घर में. What was a new arrival? It was a tortoise. Was christened Achilles. उसका नाम जो है वो रखा गया. To christen something means to name something. It's a verb here. Christen. Achilles. उसका नाम रखा गया Achilles. And turned out to be an intelligent beast. And he proved to be an intelligent beast. जो है जहीन बीस्ट ये जो साबित हुआ. बीस्ट मीन्स एनी एनिमल अदर देन ह्यूमंस. इंसान के बगैर जो कोई जानवर होता है उसको हम बीस्ट कहते हैं. एंड ही हैड अ गुड सेंस ऑफ विथ सेंस ऑफ ह्यूमर. उसके पास जो है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था, यानी ज़राफत का ज़ौक़ था उसके पास. Here is a sense of humor. इसको समझना है. सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं एनीवन हु हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर फाइंड्स थिंग्स amusing without getting serious about things. जो सीरियस चीज़ों को नहीं लेता.
وہ جیسے اس میں وہ مزاحیہ شوق ہوتا ہے, وہ ظرافت کا شوق ہوتا ہے. He learned his name soon. اور اس کو جلدی پتا چلا کہ میرا نام ایکلز رکھا گیا ہے. کس کو؟ کچھوے کو. And we had to call out once or twice and he would appear. The narrator tells that they had to call the tortoise once or twice. وہ ایک اور یا دو بار اس کو بلاتے تھے اور وہ حاضر ہوتا تھا. He would appear, اور وہ وہاں آ جاتا تھا. Lumbering along tiptoe. To lumber means to move. وہ جو چلتا تھا کیسے چلتا تھا؟ ٹپ ٹو پہ چلتا تھا. ہیلز وہ اپنی ریز کرتا تھا. He loved being fed. اس کو جو تھا کھانا پسند تھا. The tortoise loved being fed. اس کو پسند تھا کھانا. And would scat. اور وہ جو ایکسرسائز کرتا تھا یا چلتا تھا. Regally in the sun. Regally means شاہانہ انداز سے, royally. جیسے وہ کوئی بڑی عزت کے ساتھ چلتا تھا. In the sun while we held out bits of lettuce. اور جو ہے ہم اس کو ہیلڈ آؤٹ کرتے تھے, اس کو پٹ آؤٹ کرتے تھے یعنی دیتے تھے کچھ پتے وغیرہ. He loved grapes and the tortoise, the Achilles loved grapes. He loved grapes. اس کو جو انگور پسند تھے. As much as Roger did. جتنا جو راجر ہے اس کو پسند تھے انگور. Roger, you know, he was the dog of the narrator. Roger was the dog of the narrator. یہ جو راجر تھا یہ نیریٹر کا کتا تھا, اس کا نام تھا یہ. So there was always great rivalry. اور ان دونوں کے بیچ میں there was a rivalry between the tortoise and the Roger the dog. Between Achilles and the dog. ان کے درمیان جو ہے حریفانہ ایک مقابلہ ہوتا تھا. Achilles would sit mumbling. جو Achilles تھا would sit mumbling. تو mumble means chew something with lips closed. جب کوئی کھاتا ہے کوئی چیز لیکن جو اپنے لپس ہے, جو اپنا منہ ہے اس کا وہ بند کرتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں ممبل. ممبلنگ دا گریپس, وہ انگور چباتا تھا منہ بند کر کے. ان ہز ماؤتھ دا جوس رننگ ڈاؤن دا چن. اور جو انگور کا جو رس تھا, جوس تھا, رننگ ڈاؤن ہز چن, وہ اس کے چن سے ٹپکتا تھا. اینڈ راجر وڈ لائی واچنگ ہم. اور راجر اس کو دیکھتا تھا. ہی وڈ لائی واچنگ ہم. ہز ماؤتھ ڈرولنگ سیلیوا. ہز ماؤتھ ڈرولنگ سیلائیوا. جو اس کا ماؤتھ تھا اس میں سے رال ٹپکتا تھا. سیلائیوا سپلنگ فرام دا ماؤتھ. Okay. Roger always had his fair share of the fruit. Roger would always get a good share of the fruit. اس کو اچھا خاصا حصہ ملتا تھا انگور کا. But even so, اس کے بعد بھی he seemed to think it is a waste. It a waste to give delicacies to a tortoise. And Roger would think that it's a waste. یہ تو ضائع ہو رہا ہے. To give delicacies to a tortoise. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے اگر ہم delicacies انہیں لطافت والی چیزیں دیں گے ایک ٹورٹائز کو. When the feeding was finished and when the narrator would finish the feeding, جب وہ اس کو کھانا دینا ختم کرتا تھا, if I did not keep an eye on him, if I, the narrator tells that if he, narrator, اگر narrator اس پہ نظر نہیں رکھتا تھا راجر پہ, keep an eye on him, Roger would creep up to Achilles. وہ رینگتے ہوئے آتا تھا Achilles کے پاس, and lick him vigorously to get the grape juice. اور وہ کیا کرتا تھا, وہ اس کو لک کرتا تھا. لک کرنا مطلب چاٹنا. ٹچ دا ٹنگ, ٹچ ود دا ٹنگ مطلب جو اس کو چاٹتا تھا اپنی زبان سے, اپنی ٹنگ سے. ویگورسلی مینس انرجیٹکلی, بڑی تیزی کے ساتھ. to get the grape juice, تاکہ جو انگور کا جو جوس تھا, that reptile had, جو اس reptile نے ابھی اس کے منہ میں ہوتا تھا. reptile آپ کو پتا ہے وہ جانور ہے, ان کو ہم کہتے ہیں جو کریپ کرتے ہیں. reptile, these are cold-blooded vertebrates of class reptilia. اور in the common language جو ہے عام سی زبان میں ہم کہتے ہیں creepers, جو پیٹ کے بل رینگتے ہوئے جاتے ہیں, just like snake and tortoise etc. Okay. Okay.
reptile had dribbled down on himself. اور وہ کیا کرتا تھا flowing in drops. to dribble means flowing in drops. وہ قطرہ قطرہ ٹپکتا تھا جوس اس پہ، یعنی وہ اس کو لک کرتا تھا اپنی زبان سے، اپنی ٹنگ سے، تاکہ جو اس کے جو چہرے پہ وہ منہ میں اس کے منہ میں جو جوس ہوتا تھا وہ ٹپکتا تھا، اور جو راجر ہے وہ پیتا تھا. Achilles would retreat into his shell. Achilles جو تھا وہ اپنی شل میں واپس جاتا تھا. ریٹریٹ کو واپس جانا اپنی شل میں، ادھر شل میں واپس جا رہا ہے. ریٹریٹ انٹو ہز شل ود این انڈیجنٹ ویز. جو ہے انڈیگنٹ ٹو گیٹ اینگری. انڈیگنٹ مینس ٹو گیٹ اینگری، یعنی ناراض ہونا. ویز وہ کھرکھراہٹ. فلوئنگ ان مطلب جو تھوڑی آواز ہی نکلنا. ویز کھرکھراہٹ. اینڈ ریفیوز ٹو کم آؤٹ. اور وہ انکار کرتا تھا اس شل سے واپس نکلنا. انٹل وی ہیڈ ریموڈ راجر فرام دا سین. جب تک کہ ہم راجر کو وہاں سے بھگاتے یا نکالتے. So I hope that you have got this today's lesson. Okay, خدا حافظ. السلام علیکم.